یہ بکرا ہے یا بکری؟ بس لٹرلی جہاں دل کر رہا ہے نا وہیں ہانٹ رہا ہوں میں. ویسے بھی ہمیں اچھا کسی کے لیے لگنا نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے بس. غیر اللہ تو کبھی کچھ کرنے والا تھا ہی نہیں. مجھے آج لٹرلی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں یار. السلام علیکم. یہ ہوں میں ایک اور لمبے عرصے کے بعد نیا بلاگ ڈالتے ہوئے. شرم تو نہیں آتی نا مجھے، کنسسٹنسی مینٹین نہیں ہو پا رہی نا مجھ سے. اتنا لیٹ جاتا ہے نا میرا بلاگ. میں لٹرلی کنسسٹنسی مینٹین کر کے رکھنا چاہتا ہوں لیکن ہر بار رہ جانا. اور اوپر سے بلاگ شروع کر بھی دوں تو اتنا لیٹ کر کے شروع کرتا ہوں کہ حد ہی نہیں ہے. کبھی تو میں فجر کے ٹائم شروع کر دوں گا، کبھی یہ ٹائم ہو جاتا ہے. خیر ابھی لگ بھگ 20 منٹ رہ گئے ہیں، 9 ہونے والے ہیں. تیاری بنا کے پھر نکلتے ہیں. میں بھی تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کمرہ وغیرہ بھی سمیٹنا ہے. اوکے کام پہ لگتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہی تمہارا بچاؤ ہے. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتار کر اس میں پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. اس ریل کے بعد مجھے ایسا بریک لگا ہے نا کہ اس کے بعد اب تک کوئی ریل بنا ہی نہیں پایا. میں بڑا سست ہوں یار صحیح میں. ریڈی تو ہو چکا ہوں، بس یہ کیپ بری لگ رہی ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. قد ألف بين قلوبهم وبحبل الله قد اعتصموا. قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء. قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. مجھے آج لٹرلی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں یار. صحیح میں اپنے اس شہر میں نا جگہ ختم ہو چکی ہے. نہیں مجھے کچھ نیا ایکسپلور کرنا ہے لیکن سچ میں سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں. مجھے سچ میں کبھی بکری اور بکرے کے درمیان فرق پتہ نہیں چل سکا. یہ بکرا ہے یا بکری؟ دور رہ بھائی، دور رہ، دور رہ، قریب مت آئیو. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ دین کا شعور دیتے ہی چلے جائیں. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک چیز نوٹس کری کہ ہمارا پاجامہ یا شلوار جو بھی ہو جائے اس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں نہ ہمارا دنیا کا فائدہ اور نہ ہمارا آخرت کا فائدہ ہے. لٹرلی اگر تم غور کرو تو اس طرح تم زیادہ اچھے لگ رہے ہو. ویسے بھی ہمیں اچھا کسی کے لیے لگنا نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا ہے بس. کہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے تہبند کا وہ حصہ جو ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہو وہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. اگر کسی کو ہم لوگ حدیث بتائیں بھی تو ڈائریکٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. ڈائریکٹ ایسے کبھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. محدثین نے بہت محنت کی ہے اس چیز کے لیے. روح کانپ جائے گی ہماری اگر ہم لوگ ان کی ہسٹری کو پڑھ لیں. اسی لیے ڈائریکٹ کبھی بھی کوئی چیز نہیں بتانی چاہیے، ہمیشہ ویریفیکیشن کر کے اور صحیح حدیث بتانی چاہیے. یہ ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اچھی بات دوسروں کو بتانا اور بری چیز سے روکنا. لیکن اس کے لیے صحیح طرح ویریفیکیشن کرنا اور ریفرنس کے ساتھ کسی کو کوئی بات بتانا بہت ضروری ہے. بنا ریفرنس کے اگر ہم لوگ کوئی بات بتائیں گے نا تو اگر سامنے والا اس چیز پہ عمل شروع کر بھی دے گا تو اگر وہ چیز شریعت سے ثابت نہ ہوئی نا تو یہاں سے دین میں نیا کام سٹارٹ ہو جائے گا اور ایسے ہی بدعت پھیل جائے گی. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر ایک بدعت چاہے وہ اچھی بدعت ہو، ویسے اچھی بدعت اور بری بدعت کا اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے. اسی لیے بنا ریفرنس کے ساتھ اگر کوئی بات کسی کو بتائی جائے گی تو ہماری طرف سے بدعات کے اندر ایک اور اضافہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح کسی اچھے کام کو اگر جاری کرنے پر لوگ اس چیز پہ عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے ٹل آر ڈیتھ، بلکہ ڈیتھ کے بھی بعد. لیکن اگر کوئی برا کام جاری کر دیا جائے اور لوگ اس پہ عمل کرنے لگ جائیں تو اس چیز کا جو نقصان ہوگا نا وہ ہمیں قیامت کو پتہ چل جائے گا جب اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کا نام لے کے اس کو اپنے اعمال کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اسی لیے حدیث وغیرہ بتانے والوں کو چاہیے کہ وہ ریفرنس کے ساتھ اپنی بات کو ویریفائی کر کے بتائیں. اور آگے سے جو سننے والے بھائی صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بنا ریفرنس کے کوئی بات بھی قبول نہ کریں. پہلے ایک بات سنیں اور اس کی تحقیق کریں، اس کو قرآن اور سنت سے ویریفائی کریں اور اس کے بعد اس پہ عمل شروع کریں، ورنہ ہر بدعت کی سزا دوزخ ہی ہے. لٹرلی سیلف کانفیڈنس بہت بڑی چیز ہے یار صحیح میں. ایک ٹائم تھا میری لائف میں جب میں ہاتھ میں کیمرہ پکڑتے ہوئے بھی کانپتا تھا صحیح میں. اور آج اتنے لوگوں کے سامنے میرا کانفیڈنس بن گیا نا الحمدللہ یار. اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا سننے والے ہیں یار صحیح میں. بس ہمیں مانگنا نہیں آتا نا، اسی بات کا تو رونا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا. یہاں کہیں پانی وغیرہ بھی نہیں ہے، وہاں آگے کو سامنے کو شاید پانی تھا، اس روڈ سے یہاں سے گھوم کے جانا پڑے گا مجھے تب پانی ملے گا. پیاس سے مر رہا ہوں میں. پانی مل گیا فرینڈس. بوتل نکالو فرینڈس. اس کے اندر اتنا پرانا پانی رکھا ہے نا میں نے، بس بھرنے کا شوق ہے مجھے. فرینڈس یہ دیکھو میرا سب سے پرانا اسکول. میں 2.5 سال کا تھا جب میں نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا. پانی نکالو، پانی بھرو. الحمدللہ. اس سائیکل کو جب بھی دیکھتا ہوں نا لٹرلی مجھے اتنی خوشی فیل ہوتی ہے نا. میری لائف میں
تمہاری لائف میں، ہم سب کی لائف میں ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن لٹرلی مجھے اس سائیکل کو دیکھ کے اتنی خوشی ملتی ہے نا، صحیح میں کہ اس سائیکل کو میں نے تہجد کے وقت مانگا تھا اپنے اللہ سے، اور صرف 10 سے 15 دن کے بعد یہ سائیکل میرے گھر پہ تھی. اور لٹرلی میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ مجھے یہ سائیکل چاہیے، بس بولا تھا کہ مجھے اچھی سی سائیکل چاہیے. اس سائیکل کو جب بھی دیکھتا ہوں نا تو خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ کیا پیاری چوائس ہے اللہ تعالیٰ کی میرے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اللہ سے ہی مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ ایک وہی ہے یہ سب کچھ کرنے والا. غیر اللہ تو کبھی کچھ کرنے والا تھا ہی نہیں. غیر اللہ تو ایک مکھی بنانے کا بھی قائل نہیں ہے. بنانا تو چھوڑو، اگر ایک مکھی ان سے کچھ چھین کے بھی بھاگ جائے نا تو وہ اس مکھی کو پکڑنے کے بھی قائل نہیں ہے. یہ ہے ان غیر اللہ کی حقیقت. آل پریز از ٹو اللہ. الكلم بمديح الهادي تنتظم، ضاءت بالمختار الظلم، وحلا في مولده النغم، قسما بالله رب العالمين. آج لٹرلی میں کچھ سوچ کے نہیں رہ سکتا مجھے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. بس لٹرلی آج جہاں دل کر رہا ہے نا وہیں ہانٹ رہا ہوں میں. إنه الإسلام نور وضياء، قسما بالله رب. دوپہر کا ٹائم لگ بھگ 4 ہونے والے. خیر میں جا رہا تھا ابھی یہ دینے کے لیے، اسے ڈرائی کلین کروانا ہے ہمیں، کیونکہ کل مجھے نکلنا ہے ایک شادی کے لیے. پہنچ گئے. اسکیم ہو گیا اپنے سے، اس بندے کی دکان ہی بند ہے. مجھے آج کل کی شادیوں میں جانے سے بڑا ڈر لگتا ہے اصل میں. اب بس مجھے یہ چیز سوچنی ہے کہ اس بلاگ کا اینڈ کہاں پہ لگنے والا ہے، کیونکہ کل کے لیے میں الگ سے ایک بلاگ اسٹارٹ کروں گا. اثر کا ٹائم جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. نماز ہو چکی ہے. میں لٹرلی ایسا بلاگ پہلی بار کر رہا ہوں جہاں پہ میں اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کر رہا ہوں. ہاں گائز میں نے ابھی یہ کیا، گائز میں نے ابھی وہ کیا. بڑی نئی نئی سی فیلنگ آ رہی ہے. گھر میں مہمان آ گئے ہیں گائز. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے یار، گھر میں کچھ نہ رکھا ہو نا اور مہمان آ جائیں، امی فوراً بھگاتی ہیں اور ہم بھاگتے ہیں. مجھے نہیں پتا مجھے اس بلاگ میں مزید اور کیا کرنا ہے، لیکن میں اس بلاگ کو رات میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. ہاں رات میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں. خیر ابھی اس بلاگ کو اور لمبا کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، کیونکہ آج ہے وہ دن جب مجھے شادی پہ جانا ہے اور میں شام کو نکلوں گا انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ایک لقمہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے اور ایک گھونٹ پانی پی کے اللہ کا شکر ادا کرے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شکر کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں. اگر ہم لوگ کسی بھی اچھی خبر کے بعد، کسی بھی بری خبر کے بعد، ہاں صرف اچھی خبر پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا ہوتا بلکہ بری خبر پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اٹ کوڈ ہیو بین ورس، اس سے زیادہ برا ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا. یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے اور پھر ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے الحمدللہ. اگر ہم لوگ یہاں سے اپنی اس ذمہ داری کو پکڑ لیں گے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو پھر وہاں اللہ بھی اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرے گا. كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضا، ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضا.